کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے زمانے جاہلیت کی ٹریڈیشنل جو چیزیں چلی آ رہی تھی، جو رسمیں چلی آ رہی تھی، خام کا ایک دوسرے میں ذات پات اور برادری کے نام پر جو بڑھوتری دماغ میں گھسی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو اور زمانے جاہلیت کے تکبر کو نکال کر پھینک دیا، اور اب انسان صرف دو کیٹیگری کے بچ گئے۔ الناس رجلان، انسان صرف دو کیٹیگری کے ہیں اب، اور تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی تیسرا ہے تو منافق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کلام پاک کی سورہ حجرات اس کی آیت نمبر 14 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ حجرات کی تعلیمات شروع سے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کو اجاگر کیا، ایک دوسرے کے ذمے انسان کے اوپر جو عزت ہے، جو حق ہے، مختصراً یہ کہہ لیجیے کہ اکرام مسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، یہ اکرام مسلم کے سلسلے میں یہ صورت بڑی مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت کھل کر کلام کیا ہے، جو کام کرنے کے ان کو بھی اچھی طریقے سے بیان کیا، اور کسی صورت میں اس طرح سے بیان نہیں کیا۔ اور صورتوں میں اکرام مسلم اور حقوق العباد کے تعلق سے کہیں ایک آیت آ گئی، کہیں دو آیت، پھر 3-4 پاروں کے بعد کوئی صورت آ گئی، اس میں ایک آیت آ گئی، لیکن اس میں پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب، تہذیب، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، ان کو بیان کیا۔ اور تقریباً آج یہ حقوق العباد اور اکرام مسلم کی آخری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبائل بنا دیے، تمہاری برادریاں بنا دی، اس لیے لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہاری پہچان ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ یاد رکھو کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز ہمارے نزدیک وہ ہے جو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق رکھے ہیں، وہیں پر کچھ کام کرنے کے اس کو ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ جو کام چھوڑ دینے ہیں یہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کرے کہ اس کو لگے کہ میں نچلے درجے کا آدمی ہوں۔
اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات، پات، برادری، مالداری کی وجہ سے جو انسان کے اندر ایک تکبر، ایک کبر اور بڑائی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ میرے یہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ تقوی کی ہے. جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ مجھ سے ڈرتا ہوگا، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ پیور مسلمان ہوگا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ اگر کوئی عرب میں پیدا ہوا تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں حضور کے شہر میں پیدا ہو گیا تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو وہ صرف ہمارے نزدیک تقوی کی ہے. اصل میں اس زمانے میں یہ اتنا زیادہ رواج تھا، اور اب پھر دوبارہ یہ اس امت میں در آیا رواج کہ برادری اور ذات پات کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر، اپنے گھر کے افراد کی کثرت کو لے کر، یا اپنی جاب اور اپنی سیلری کو لے کر ایک دوسرے میں تفاخر ہوا کرتا تھا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا کہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں معنی ہی نہیں رکھتی. ہمارے نزدیک مقبولیت کا، عند اللہ عزیز ہونے کا کچھ اور ہی معیار ہے. یہ آیت دراصل حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کا آخری حج فرما رہے تھے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی، جو دیکھنے میں کچھ بلیک کلر کے تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں. مسجد حرام میں اذان دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا محمد کو یہ کالا کوا نظر آیا تھا اذان دینے کے لیے؟ اور حارث بن ہشام کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا میرے والد صاحب زندہ نہیں ہیں، میرے والد صاحب کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑا، ورنہ وہ تو اس دن کو دیکھ کر ہی مر جاتے کہ اب یہ نوبت آ گئی کہ بیت اللہ میں، حرم شریف میں اس طرح کا گھٹیا رسیل آدمی اذان دے گا. تو یہ ذات پات، حسب و نسب کی برتری ان کے خون میں بسی ہوئی تھی، ان کے رگ و پا میں بسی ہوئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب، یہ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے تھے یہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ان کے بارے میں جو بھی بولتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں، فوراً بتا دیتے ہیں ان کو، پھر میری کھینچائی ہوتی ہے. ایسا ہی ہوا. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں آپس میں کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی کو لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ کیا تم نے ایسا کہا؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلی ہیں. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نہ پڑھ کر سنائی اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یاد رکھو آج سے نہ کوئی غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزیز، نہ کوئی امیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزیز، نہ تمہارا خاندان، نہ تمہاری برادری، نہ تمہاری فیملی، نہ تمہارے گھر کے افراد، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزیز نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان عزیز ہے تو وہ ہے جو متقی ہو. جتنا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ ریسپیکٹڈ ہوگا. ادروائز کوئی کتنا بھی زیادہ کماتا ہو، کوئی کتنا بھی زیادہ خوبصورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں بالکل صحیح حدیث ہے، لا ينظر الله الى صوركم والى اموالكم بل ينظر الى اعمالكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی کمپنی کا مینیجر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز عزیز ہے تو وہ صرف دلوں کا تقویٰ ہے. جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ
रिस्पेक्टेड होगा, उतना ही ज्यादा इज्जत और एहतराम के काबिल होगा। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कर दिया कि रंग इट डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता हमारे नजदीक के किसी का रंग क्या है, कोई मायना नहीं रखता हमारे नजदीक के किसी की बिरादरी क्या है, कोई किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखे। और आजकल बिरादरी का एक दूसरे पर इतना ज्यादा तफाकुर हो गया है कि इंसान एक दूसरे को नीच समझता है बिरादरी की वजह से। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी सोच को, इसी थॉट को अल्लाह तबारक व तआला ने रिजेक्ट किया और कहा कि हमने बेशक तुम्हारे कबीले बनाए, हम ही ने बनाए, हम ही ने तुम्हारी बिरादरियां बनाई, लेकिन किस लिए? लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे में पहचाने जाओ। अब एक ही बिरादरी में या एक ही गांव में, एक ही शहर में, एक ही नाम के 7 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, अब उनमें इम्तियाज कैसे किया जाए? अब एक इंसान अपने आप नाम के सामने सैयद लिखता है, एक इंसान अपने नाम के सामने अंसारी लिखता है, ताकि फर्क हो जाए, एक दूसरे में इम्तियाज हो जाए। इसलिए नहीं कि अगर कोई अंसारी है तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ज्यादा खास है, ऐसा नहीं कि अगर कोई सैयद है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा खास है। आमाल का दारोमदार है, आमाल पर दारोमदार है, आमाल जिसके जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबिल एहतराम होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सहाबी हैं, तफसीर में अक्सर इन्हीं की रिवायतें चलती हैं, उबादा दराजा में से हैं। तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इज्जत की जो चीज है वो तकवा है, और लोगों के नजदीक इज्जत की जो चीज है वो माल और दौलत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी तवाफ फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी हज था, तो तवाफ फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर तवाफ फरमाया ताकि सब लोग देख लें आखिरी हज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर लगाते जाते और ये कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्कुम मअवियतल जाहिलिय्या व तकब्बुरहा अन्नासु रजुलान बिर्रुन तक़िय्युन करीमुन अलल्लाह फाजिरुन शक़िय्युन हय्युन अलल्लाह। ये तमाम तारीफों से अल्लाह के लिए हैं जिसने ज़माने जाहिलियत की ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही थी, जो रस्में चली आ रही थी, खाम एक दूसरे में जात पात और बिरादरी के नाम पर जो बढ़ोतरी दिमाग में घुसी हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आज इसको और ज़माने जाहिलियत के तकब्बुर को निकाल कर फेंक दिया, और अब इंसान सिर्फ 2 कैटेगरी के बच गए। अन्नासु रजुलान, इंसान सिर्फ 2 कैटेगरी के हैं अब, और तीसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई तीसरा है तो मुनाफिक है। कौन है वो 2? तक़िय्युन, रजुलुन तक़िय्युन, एक इंसान वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, नेक है, करीमुन अलल्लाह, ये इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अजीज है, एक तो ये आदमी है। और दूसरा है शक़िय्युन फाजिरुन हय्युन अलल्लाह, दूसरा ऐसा है जो बदबख्त है, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं मानता, उनमें सुस्ती करता है, उनका इनकार करता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रिजेक्टेड है। बस 2 ही इंसान है। अब जो इंसान मुत्तकी होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर होगा, और जो इंसान गैर तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करेगा, गैरों के रास्ते पर चलेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नापसंदीदा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह में हदीस मुबारका इरशाद फरमाकर अपने ज़बान से इंसान को सिर्फ 2 कैटेगरी में कर दिया, या तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अजीज हैं या अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अजीज नहीं है। बस जो जितना बड़ा मुत्तकी है वो उतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अजीज है, और जो जितना ज्यादा तफाकुर करता है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो बिल्कुल रिजेक्टेड है। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबिना सहाबी थे, कितनी मर्तबा वाक़या आपके सामने आया, क्या कितनी सी बात हो गई थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तिला मिली कि कुछ कुफ़ार मक्का जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, अगर इनमें से कोई
ایک بھی ایمان لے آئے تو کم از کم ایک آدمی 1000 لوگوں کو ایمان میں داخل کر دے گا۔ یہ سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے بات کرنے لگے۔ تبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں یہ آنے لگے۔ اب نابینا کو تو دکھتا نہیں، وہ کبھی اس کی گردن پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی اس کی گردن پہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا ناگوارے کا اظہار فرمایا کہ یار یہ تو اپنے آدمی ہیں، بعد میں بھی ملاقات کر سکتے تھے، لیکن جو کفار مکہ ہیں ان سے تو ابھی بات کی جانی تھی۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے شوٹ میں، تو حضور کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس کو ابھی آنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تعداد معتبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیفیت معتبر ہے۔ تھوڑے ہوں لیکن اسٹرانگ ہوں، مضبوط ہوں، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، عبس وتولی، کہ پیغمبر نے منہ بنا لیا اس بات سے کہ اس کے پاس نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا خبر ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہ رہا ہو؟ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کو کیوں خامخواہ ان پر زبردست ایمان کو مسلط کرنا چاہتے ہو؟ جو آپ کے پاس ہیں بس اس کو سنبھال کر رکھیے، اور جو آپ کی باتوں سے اللہ کے احکامات سے تکبر کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان کو دفع کیجیے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر حاکم بنا کر، ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہو، بس آپ صرف سمجھانے کا کام کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں آج کل جو سب سے بڑی خرافات ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ایک دوسری برادری میں رشتے کو لے کر ہو، ایک دوسری برادری کے افراد کو اپنے یہاں نوکری پر رکھنے کے تعلق سے ہو، یا ایک دوسرے افراد کو کسی اور کمپٹیشن میں اونچا یا نیچا دکھانے کی بات ہو، تو اس میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی خوب آگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ریجیکٹ کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان جو سید کا، انصاری کا، قریشی کا یا خان کا یا اور کسی چیز کا جو بھی برادری واد ہم نے آپ کو برادریوں میں تقسیم کیا ہے، وہ صرف اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک لفظ آیا تھا بر، نیک آدمی۔ کون ہے نیک آدمی؟ کلام پاک کی دیگر آیات میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک نشان زدہ کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی فرشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو متقی، جو نیک لوگ پسند ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر آگے ان کی صفات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو ریس کرنی ہے، تم کو بڑائی دکھانی ہے، تم کو لگتا ہے کہ کمپٹیشن میں ہم آگے رہیں، تو ان چیزوں میں کمپٹیشن کرو جن چیزوں میں کمپٹیشن کرنے کا کچھ فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کرو جن کو تم آنکھ بند ہوتے ہی دنیا میں چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو بر تقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوگا، علیین میں ہوگا۔ اور علیین مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتویں آسمان پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ارواح موجود ہوتی ہے۔ جب اس بالتقی انسان کی روح کوئی فرشتہ لے کر آسمان پر جاتا ہے تو اس کی عزت میں دیگر فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نیک انسان کی روح ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نامہ عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے آسمانوں پر کیسی خوشیاں ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہ نامہ عمل کھول کر دکھایا جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں دنیا میں کسی کا بچہ ٹاپ کر جائے، کسی کے بچے کے اچھے مارکس آ جائیں تو کانگریچولیشنز کا اور مبارکبادیوں کا سلسلہ نہیں رکتا، اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتا ہے
کہ اب کامیابی کی سیڑھیوں پر اس نے قدم رکھ لیا ہے، اب یہ بلندیوں پر جائے گا، ہمارے کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا۔ تو اسی لیے جس طرح دنیا میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کے ابا کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح فرشتے اس انسان نیک انسان کی روح کے پاس جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیسا انسان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت سے نوازا ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ عیش میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ریلیکس ہوں گے، ریلیکسیشن اس میں ان میں اتنا ہوگا کہ ان کے چہروں کے ایکسپریشن سے ان کی خوشیوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ان کو سیل پیک اور جس کی سیل بھی کس کی ہوگی، مشک کی ہوگی، ایسی ان کو شراب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ ہمارا پوائنٹ، یہ پوائنٹ کو بھی نوٹ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ نیک لوگوں کی جو ابھی آپ نے صفات سنی ہے تو کیا آپ کو یہ اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی ان میں شمار ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں میں شمار ہو، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا بھی یہ مقام ہو کہ فرشتے ہمیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جو دنیاوی زندگی میں دنیاوی چیزوں کے بارے میں ریس کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں ریس کریں، تقوی میں آگے بڑھ کر دکھائیں، نماز میں آگے بڑھ کر دکھائیں، روزے میں آگے بڑھ کر دکھائیں، زکات میں آگے بڑھ کر دکھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہو جو ابھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایسے تھے کہ ان کو لوگ ہنستے تھے، اگر یہ گزرتے تھے تو آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں جا کر ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ یہ تو خسیس لوگ ہیں، یہ تو رذیل لوگ ہیں، یہ تو دین سے ہٹ گئے، یہ تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر محمد کے ساتھ جا ملے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس زمانے میں اسی لیول کی حرکتیں نہیں ہو رہی ہیں ذات پات اور برادریوں کو لے کر؟ بالکل اسی طرح کی ہو رہی ہے۔ یہ تو گجر ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو نیچ برادری کا ہے، اس کو ہم کیسے، اس کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم الیکشن میں کھڑا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم اپنے گھر انوائٹ کر سکتے ہیں دعوت کے لیے۔ اسی طرح کی حرکتیں، جس طرح کی حرکتوں کو ختم کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اطمینان کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا کہ الناس رجلان، کہ اب بس انسان میں صرف دو قسمیں ہیں، بر تقی کریم علی اللہ و فاجر شقی حین علی اللہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تمام دولت سے نوازا، ایسا نہیں کہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے، ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، سب کو پتا ہے اگر میں انصاری ہوں تو میں کسی کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، سب کو پتا ہے کہ اگر میں سید ہوں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، سب کو پتا ہے اگر میں کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہوں تو تب بھی میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے ہی کے لیے تو کہا، صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم مانگو، کرم مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ دنیا ہی میں جس کو پاسٹ اور فیوچر دونوں طرح کی کوتاہیوں سے بخشش کا پروانہ سنا دیا گیا، وہ ذات کہتی کہ ہاں میں بھی جنت میں جانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اور پوری رات سجدے میں گزارتے اور ایسی بہت اور بے انتہا راتیں گزری کہ سجدے میں پڑھ کر رونا شروع کر دیا اور فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام آتے، کبھی حضرت ابو ہریرہ آتے، کبھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں، سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ کس لیے یہ سب کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ کچا چٹا کھلے گا جو کرامت کاتبین نے ہماری پوری زندگی کو سیو کیا ہوا ہے، وہ پیش ہوگا۔ اگر وہ بھاری نکل گیا تب تو پاس، اور اگر وہ بھاری نہیں نکلا، ہلکا رہ گیا، تب وہاں پھنس گئے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ریس کرو جن میں ریس کرنی ہے، جن میں ریس کرنی چاہیے، نیک بن کے دکھاؤ تو بات بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، فرعون کو بھی دی۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہت یہ کوئی آخرت کی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آخرت میں کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوگی، یہ بادشاہ تھا تو یہ ادھر اور یہ فقیر تھا تو یہ ادھر، نہیں۔ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی۔ پھر مالداری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بھی دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی، یہ بھی معنی نہیں رکھتی۔ پھر غربت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معنی نہیں رکھتی، غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسلمانوں کو بھی بنا رکھا ہے، بہت سے ہندوؤں کو بھی بنا رکھا ہے، تو یہ چیز معنی نہیں رکھتی۔ معنی اگر رکھتی ہے کوئی چیز تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو دنیا میں عیش پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت میں بھی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالداری کی وجہ سے جنت میں نہیں گئے، مالداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ اور بہت سے غریب ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھی تندرستی کی زندگی گزاری ہوگی اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فقیری میں بھی کبھی کبھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، جیسے انسان مالداری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی غربت میں بھی بھول جاتا ہے۔ تو مالداری، غربت، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ہے صرف تقویٰ، دلوں کی کیفیت، دلوں کی کنڈیشن، اسی کو سنوارنا ہے اور اسی پر کام کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے جمعے کے بعد، کتاب کے بعد ہلکی سی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، لیکن دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگنی چاہیے۔ تو دو چیزیں آپ ہمیشہ مانگا کریں۔ ایک تو یہ مانگا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھے ایسا بننے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا، بس میری غیب سے مدد فرما۔ جیسا آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ مجھ سے خوش ہو سکتے ہیں، ہر وہ صفات میرے اندر ڈال دیں اور غیب سے میری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ مستقل یہ دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا آپ کو غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ اور ایک دعا یہ مانگتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جو دعائیں قرآن سے، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ یار ہر نماز کے بعد یہی، ہر نماز کے بعد یہی، ہر نماز کے بعد یہی، کوئی چینج نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک ہی دعائیں۔ بھائی وہ صحیح حدیثوں سے، قرآن سے، انبیاء کرام کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے عربی بنا کے تم پڑھنے لگوں آپ تو خوش رہو گے، لیکن وہ ثابت تو نہیں ہے نا۔ تو جو چیزیں، جو دعائیں بہت مختصر سے لفظ میں نبی نے مانگی، بہت سے مختصر سے الفاظ میں صحابہ کرام نے مانگی، اس کو بولتے ہیں معصور دعائیں، منقول دعائیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جانی چاہیے۔ تو دنیا اور آخرت کی آپ بھلائی جیسے ہی مانگتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں بچتی جو اس کے اندر نہیں آ جاتی، آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں بچتی جو اس کے اندر نہیں آ جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اخیر میں جہنم کے عذاب سے پناہ بھی ہے۔ اور ایک آپ ہمیشہ اپنے الفاظ میں جس زبان میں بھی آپ کمفرٹیبل ہو، آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر زبان جانتے ہیں، اس نے تو ہم کو پیدا کیا، وہ تو سب زبان جانتے ہیں۔ تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کنڈیشن میں کہ ادھر قدم رکھے ادھر ایمان کا لٹیرا کھڑا ہوا ہے، ادھر قدم رکھے ادھر ایمان کا لٹیرا کھڑا ہوا ہے۔ ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے ہر قدم پر لوگ مسلط ہیں اور ان کی آرگنائزیشن اس پر کام کر رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہو کہ باری تعالیٰ ہماری سلسلے میں رہنمائی فرما، ہماری مدد فرما۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما، اور آگے کے لیے بچنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما. مولا پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، یا اللہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہیں. یا اللہ آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں. یا اللہ ہم کچھ بھی ہیں تیرا نام لیوا ہیں. یا اللہ تجھ سے منسوب ہیں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. یا اللہ جس کے صدقے تو نے پوری دنیا کو بنائی ہے اس کے امتی ہیں. یا اللہ اگر جو امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے لیکن تیرے حبیب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تیرے حبیب کا نام لے کر ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر ہم پر ظلم کیا جاتا ہے. یا اللہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ہماری دنیا صحیح نہ ہماری آخرت صحیح. یا اللہ کم از کم ہماری آخرت صحیح فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اپنی رضا کے کام یا اللہ قدرتی طور پر غیبانہ طور پر ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ حاضرین مجلس میں جو بیٹھے ہیں یا اللہ جو پریشان ہیں سبوں کی پریشانی کو دور فرما، کاروباری تنگیوں کو ختم فرما. یا اللہ جن کے اولاد نہیں ان کے نیک سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ نیک سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے یہاں اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. مولا کریم بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری مختصر سے دعا کو آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.